شمشیر حیدر قرار حضرت علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب، میں اپنی جانب سے اور اہل محلہ کی جانب سے مسجد حاضرہ کی انتظامیہ کی جانب سے آپ کو محفل قیامت میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کے ساتھ تشریف لائے حضرت علامہ مفتی محمد غلام محی الدین صاحب، آپ تشریف لائے حضرت علامہ محترم جناب محمد بلال باسی صاحب، آپ تشریف لائے حضرت علامہ قاری محمد جمیل قادری صاحب، آپ تشریف لائے حضور قبلہ سید ظہور حسین شاہ صاحب بخاری، آپ تشریف لائے حیدر محمد صفیر صاحب، حضور قبلہ بن سید جعفر حسین شاہ صاحب قاسمی، حضرت علامہ قبلہ مفتی محمد تنویر صاحب تقی صاحب، آپ تشریف لائے قبلہ صاحبزادہ صدر حسنین چشتی صاحب، دیگر جتنے بھی مہمان تشریف لائے، میں اپنی جانب سے انتظامیہ کی جانب سے سب کو محفل قیامت میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا تمہید ملتمس ہوں مفتی اہل سنت مجاہد اہل سنت، صحیح معنوں میں پاسبان مسلک حق کا اہل سنت، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ یہ وہ مرد مجاہد ہے، اگر عزت مصطفیٰ کی بات ہو، عزت صحابہ کی بات ہو، ناموس اہل بیت کی بات ہو، یہ مرد مجاہد آپ کو تنہا میدان میں کھڑا ہوا نظر آئے گا۔ عزت مصطفیٰ پہ پیرا دیتے ہوئے ناموس صحابہ پہ، چاہے وہ عدالتوں میں جا کر گستاخ صحابہ کو انہوں نے کیفر کردار پر پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر دادے قائم فرمائے۔ آپ سے ملتمس ہوں مجاہد اہل سنت، خطیب اہل سنت، استاد العلماء والفضلاء، سلطان الواعظین، محافظ ناموس رسول وآل رسول، حضرت علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب، مدرس جامعہ رضویہ سیار علوم راولپنڈی، آپ تشریف لائیں اور اپنے افکار عالیہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ نعرہ تکبیر! ابھی آپ کو مفتی صاحب کو سوچنا پتا چلے، آپ کو جاگا بیٹھا۔ الحمدللہ الذی من علینا اذ جعلنا من امت حبیبہ المصطفیٰ، والصلاة والسلام علی ہادی صراط الحکمت والہدی، سید الثقلین نبی جد الحسنین محمد خیر الورا، وعلا آلہ التقا والنقا، واصحابہ اولی الکرم والصدق والصفا، کثیرا کثیرا الی یوم اللقاء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، حسنة نزد له فيها حسنا۔ درود و سلام بآواز بلند پڑھ لیجیے۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی ماشاءاللہ حضرات، ہم فیضان آپ کا بیٹا مطلب آپ آدھش کروں گا کہ جتنے آباب یہاں تشریف فرما ہیں، بلند آواز سے حضور سید عالم کی بارگاہ ناز میں نذرانہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ الصلاة والسلام علیک یا جد الحسن والحسین، وعلی آلک
तारी है आल जबर पर हैबत हुसैन की, तारी है आल जबर पर हैबत हुसैन की। अल्लाह हरे ये शान जलालत हुसैन की, अल्लाह हरे ये शान। एक बात ज़हन में रखें, घुटनों पे खड़े होके बनाओ, घुटनों पे फुल नहीं खड़ा होना, घुटनों पे खड़े होके बनाओ। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम, बस यार ठीक है। आपका जिक्र करना ये हुजूर की सुन्नत है और उनका जिक्र सुनना ये मेरे नबी के सहाबा की सुन्नत है। जब हुजूर का विसाले बाकमाल हुआ तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 6 या 7 बरस। कितनी? और आप समझ सकते हैं कि 6 या 7 साल की उम्र में बंदे के क्रेडिट पर न जिहाद हो सकता है, न बहुत ज्यादा कोई तकवे और न बहुत ज्यादा कोई जिसको कहते हैं आमाल का क्रेडिट हो सकता है। तो फिर इस उम्र में किसी की शान में नबी पाक का बयान करना ये कोई समझ नहीं आएगी आपको। नीचे करने तक बंदा दरमियान है। भाई या तो कोई मुजाहिद है या कोई बहुत बड़ा गाजी है, हाजी है, नमाजी है, परहेजगार मुत्तकी है या सुन्नत का पाबंद है। ध्यान रखने में सुन्नत का पाबंद है। ये बहुत बड़ा, जैसे आप कह लीजिए कि इतना मालदार में वो बहुत ज्यादा खर्चा करता है तो उसकी कोई शान बयान ये तो कुछ समझ आती है। लेकिन बच्चा हो 7 बरस का और दूसरा हो 8 बरस का और ऐलान हो जाए अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अल जन्नह, हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हो गए हैं। भाई बात है ना सोचने के लायक, बात है ना गौर करने की कि भाई न जिहाद, न कोई तकवे, न बदर, न ओहद, न खंदक, कुछ भी तो नहीं है अभी तक। अभी तो बदर में पैदा भी नहीं हुए थे, अभी नहीं है कुछ भी आपके क्रेडिट पर। लेकिन मेरा नबी सरदारी दे रहे हैं भाई, आम इनाम नहीं है, सरदारी दे रहे हैं। अच्छा मैं आपको फिर चूंकि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, मालिक ने तौफीक दी है कि कुरान यही पढ़ने पढ़ाने का काम है। हुजूर के एक सहाबी हजरत जुलैबिब, ये वो सहाबी है कि मेरा नबी मैदान जंग में गए, देखा तो मेरे रसूल के इस मुजाहिद सहाबी के दाएं बाएं 7 काफिर कटे पड़े हैं। और कितने बोलो? 7 काफिर कटे पड़े हैं। हुजूर आ गए, सैयद आलम ने जब ये देखा, और ये हदीस सही है, देखो ये साहबी रसूल है, सारी साहबी है, और मेरे ख्याल में आपने नाम भी पहली दफा सुना होगा। अंसारी साहबी हैं, कटे पड़े, कितने बंदे? 7 काफिर कटे पड़े। और हुजूर ने देखा और फरमाया मेरे अकेले यार ने 7 को कत्ल किया और खुद भी शहीद हो गया। मेरे नबी ने अपने यार का सर उठाया, अपनी गोद में रखा और फिर मेरे नबी ने फरमाया हाज़ा मिन्नी व अना मिन्हु, ये मुझसे है मैं इससे। मेरे नबी के साथ हम मुकाम होकर मैदान में ऐसे डटे
کہ میرے رسول نے فرمایا فَإِنَّهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ فَإِنَّهُمْ لَا يَفِرُّونَ مِنَ الْقِتَالِ یہ اشری مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے خدا کی راہ میں لڑنے آئے مشکل ترین مرحلہ آیا، جنگ کی چکی پیس رہی تھی لوگوں کو، لیکن یہ بھاگے نہیں ہیں، یہ مجھ سے میری کولو تشریح سن سو ہم مولا علی کے نوکر ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت ساری چیزیں منکشف فرما دیتا ہے، اس لیے توجہ سے سنیے گا۔ اسی طرح میرے نبی نے قبیلہ عزر کے لوگوں کو کہا وہ مجھ سے میں ان سے، لیکن آپ جتنی بھی ہسٹری کو دیکھیں جس کو میرے نبی نے یہ عظمت عطا کی ان کا کوئی کمال، کوئی جہاد، کوئی تقویٰ، کوئی نماز، کوئی معاملہ دیکھ کے دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حسین کی باری آئی تو نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، کچھ بھی نہیں ہے، اور حضور فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین۔ بھائی بات کو سمجھیے، یہ ایک جناب ترازو میں سب کو مت تولیے کہ جی حضور نے ان کو بھی منی فرمایا تو ان کو بھی منی فرمایا، بے شک ان کو بھی فرمایا، وہ بندہ منافق ہے جو صحابہ کی شان چھپائے۔ میں آپ کو پتہ ہے میں سنی آدمی ہوں اور وہ صحابہ کے دشمنوں کے لیے بھی ہے اور حضور کی آل کے دشمنوں کے لیے بھی ہے، اس لیے ہماری اللہ کرے زندگی کا آخری دن ہو کہ جس دن ہم حضور کی حدیث میں یا رسول اکرم سید عالم کی تعلیمات میں کوئی ڈنڈی مارے جان بوجھ کر، یا ہم جان بوجھ کر صحابہ کی بے حرمتی کی طرف یا رسول کی آن کے حوالے سے کوئی گھٹیا اور ہلکا جملہ بولے، اللہ ہمیں اس سے پہلے موت دے دے۔ قربان جائے حضور کے سب صحابہ پہ جس کی وہ شان ہے، وہ ہم اس کو سلام کرتے ہیں ہمارے شہروں پر، لیکن بات کو سمجھیے، جلیبیب مجھ سے ہے زندہ باد، سلیمان منا اہل البیت زندہ باد، فَإِنَّهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ زندہ باد۔ لیکن حضور سوچئے سلیمان فارسی نے کتنا بڑی قربانی دی، اس کے بعد حضور فرماتے ہیں یہ مجھ سے ہے۔ بھائی سوال یہ ہے حسین نے ابھی دیا کیا ہے اسلام کو؟ میرے خیال میں آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں ہے۔ ایک جنرل اگر کسی فوجی کو اس کا کوئی کمال، کوئی کمانڈر اپنے مجاہد کا کوئی بہت بڑا کمال دیکھ کر اس کو میڈل دے، یعنی پاکستان آرمی کوئی دیکھ لو کہ بھائی کوئی بہت بڑا کارنامہ کرتا ہے تو نشان اگر ملتا ہے، ابھی کیا ہی نہ ہو پہلے ہی مل جائے، ہے نا قابل مسئلہ، ہے نا اس چیز کی ضرورت کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے کہ اگر قبیلہ اس کے لوگ ہیں تو کچھ کیا تو حضور نے فرمایا کہ یہ مجھ سے ہے، قبیلہ عشری ہے، قبیلہ بنو اسد ہے، کچھ کیا تو حضور نے فرمایا یہ مجھ سے ہے۔ سلمان فارسی بھائی کتنا کچھ کیا تو حضور نے فرمایا یہ ہم سے ہے۔ گھر بار رشتہ دار ماں باپ خون قبیلہ سب چھوڑ کے آئے، جب مدینے آئے لوگوں نے تانے دیے اس کا تو ہے ہی کوئی نہیں، چوک میں بیٹھے رو رہے ہیں، کسی نے پوچھا کیا ہے، اتنے میں ادھر سے آواز آئی حضور آ رہے ہیں، ابھی بات ہو رہی تھی کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ تانا ملا ہے، اس کا ہے ہی کوئی نہیں، میرے نبی نے رکھا کندھے پہ ہاتھ، فرمایا منا عدل میں آج سے یہ ہمارے گھر والا ہو گیا۔ سلمان منا عدل میں، سلمان ہمارے گھر والوں میں ہو گیا ہے، اور بھائی کیا کیا؟ اللہ کے دین کے لیے ماں باپ چھوڑے، بھائی بہن چھوڑے، سب کچھ چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، قربانیاں دی، پھر ملا کرے وہ مجھ سے، میں اس سے، جس کو میرے نبی نے یہ عظمتیں دی اس کے پیچھے کچھ محنت ہے۔ سوال یہ ہے اے حمزہ کے لال حسن حسین ہیں، حسین ابن علی ہیں، انہیں نہ فرماتے ہیں یہ مجھ سے، میں ابھی تو کیا ہی کچھ نہیں ہے، کبھی بیٹھ کے سوچنا ابھی تک
اپنے شہر کی زکات چھوڑ کر 10ویں ملک میں 10ویں ضلع میں پھینکنا یہ بھی کسی طور پر درست نہیں ہے. زکات دو نا. میں نے آج دیکھا ماشاءاللہ مدرسہ دیکھا مزہ آ گیا. بچے پڑھ رہے ہیں قرآن ہو رہا ہے. صدقہ تو خیرات کرنے تو کرو نا بھائی. محلہ چھوڑ کے یہاں سے سارے لوٹے ڈبے سارا اٹھا کے کوئی جناب بھیجے حیدرآباد, کوئی بھیجے کراچی, کوئی بھیجے ملتان, کوئی بھیجے کشمیر. یہ کون سا کھاتا ہے بھائی؟ مزہ تو ہے نا کہ یہ علاقے کا مدرسہ ہو 10-12 بندے ہو. پتہ ہی نہ کھانا کہاں سے آ رہا ہے بچوں کا, دودھ کہاں سے آ رہا ہے, چینی کہاں سے آ رہی ہے, گھی کہاں سے آ رہا ہے. تبھی پتہ چلے بچے کھا رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں اور بندے اور خدا کے درمیان معاملات ہیں. خدا دیکھ رہا ہے میرا بندہ دائیں ہاتھ سے خرچہ کر رہا ہے, بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں ہے. پھر ایسے ہی وہ لوگ ہیں نا کہ جن کے لیے رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. بہرحال میں ضمناً کوئی بات میسج دینا تھا وہ دے دیا. میں جو بات کر رہا تھا اس بات کو آپ ذرا سمجھیے. کیا کہا میں نے؟ حسن امام حسین نے ابھی تک کچھ کیا نہیں. اور کمال کی بات بتاؤں, ویسے تو اہل بیت کی شان میں جتنی بھی حدیثیں آتی ہیں آج کل ایک فتنہ شروع ہے کہ ہر حدیث کے اوپر اٹیک کرو, ہر حدیث کے راویوں پہ جلا کرو, ہر حدیث کو چیلنج کر دو کہ یہ حدیث صحیح نہیں, یا کہہ دو یہ شیعوں نے بنائی ہے. اور ہماری یہ قوم کوئی ایسی خاندانوں کی کچی ہے نا, لفظ شیعہ آ جائے یا رافضی آ جائے وہ کہتے ہیں نہیں ہونی. ہمیں جناب اپنے مسلک کی دوائی پھر رہی ہو, برکت شاید ایسے ہی ہو. یہ جو حدیث ہے نا حسین منی وَأَنَا مِنْ حُسَيْنَ, حسین مجھ سے, میں حسین سے. اللہ کا وہ محبوب ہے جو حسین سے پیار کرتا ہے. اللہ کا وہ بندہ محبوب ہے جو حسین سے پیار کرتا ہے. حضرات یہ جو حدیث ہے نا, یہ حدیث اور تو چھوڑیے, حافظ البانی اس کو کہتے ہیں صحیح ہے. مجموع الزوائد میں موجود ہے حدیث صحیح ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث صحیح ہے. امام حاکم فرماتے ہیں حدیث صحیح ہے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حدیث صحیح ہے. مولا علی قاری فرماتے ہیں, امام سیوطی, امام سخاوی فرماتے ہیں حدیث صحیح ہے. اور جب دوسرے مسلک والے جن کے کریڈٹ پہ یزید کی تعریفیں زیادہ ہوتی ہیں, اگر وہ بھی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے, تو جن کا مسلکی حب اہل بیت ان کو اس حدیث کے صحیح ہونے پر کیا شبہ ہو سکتا ہے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا حسین مجھ سے, میں پیار سے کیا, حسین مجھ سے, میں حسین سے حدیث صحیح ہے. یا رسول اللہ, آقا جی کوئی تو اپنا سر کٹوا رہا ہے, آپ اسے کہہ رہے ہیں مجھ سے. کوئی تو کیا کر رہا ہے, آپ اسے کہہ رہے ہیں مجھ سے. یہ حسین نے کیا کیا کہ اسے کہہ رہے ہیں مجھ سے. تو باتیں دو ہیں. نمبر ایک یہ کہ تم حسین کو مجھ سے جدا نہ سمجھو. جو حکم حسین کی محبت کا ہے وہی حکم میری محبت کا ہے. جو حکم حسین کی دشمنی کا ہے وہی حکم مجھ محمد کی دشمنی کا ہے. اور دوسرا معاملہ یہ کہ کچھ وہ ہیں کہ جن کی گردنیں کٹیں گی, پھر کٹی ہیں, پھر میں نے انہیں کہا ہے وہ مجھ سے ہے, لیکن یہ وہ ہے کہ ابھی اس کا سر کٹا نہیں ہے, لیکن اس کا جو سر کٹے گا وہ اتنا نرالا انداز ہوگا کہ یہ جو شہید ہو گئے وہ شہید ہو گئے. میرا حسین کٹے ہوئے سر سے قرآن پڑھ کے گواہی دے گا, آل قرآن سے جدا نہیں, قرآن آل سے جدا نہیں. حسین مجھ سے, میں حسین سے. اب توجہ سے سننا ہے, اس کا مطلب کیا ہے حسین مجھ سے اور میں حسین سے. ایک تو یہ یاد نسبت والی ہے, کس والی ہے, یاد نسبت والی ہے, جس کا یہ مطلب ہے حسین سے میری نسبت ہے, میری نہیں. حسین سے نسبت ہے, یہی عام سادہ معنی ہوتا ہے. بعض اوقات من تبیزی ہوتا ہے,
جس کا مطلب ہوتا ہے حسین میرا باز ہے، ظاہر ہے حضور کے شہزادے ہیں تو پھر وہ حضور کا باز ہے. لیکن اگر من کبھی جبل مانا کریں تو دوسری طرف سے مانا صحیح نہیں ہوتا. کیسے کہ چلو حسین تو حضور کا باز ہے، حضور تو حسین کا باز نہیں ہے. بھئی بات سمجھے کہ نہیں؟ یعنی حسین تو حضور کے جگر کے ٹکڑے ہیں، حسین تو حضور کے جسد اور حضور کا اور آپ کے خون کا حصہ ہیں. اب حسین بعد میں حضور پہلے ہیں تو ظاہر ہے دوسری طرف مانا وہ نہیں ہے. تو یہاں سے مانا یہی بنے گا حسین میرا ہے میں حسین ہاں. لیکن اگر مانا یہاں کیے جائے من زائدہ والا تو شاہ جی میں نے ایک دفعہ یہ مانا کیا تھا من زائدہ والا، اور من زائدہ کا مانا کرو تو پھر مانا بنتا ہے میں حسین ہوں، حسین میں ہوں. ماشاءاللہ آپ میں سے کئی وہ ہیں جن کے چہرے خوشی سے کھل گئے اور کئی وہ ہیں جن کا دل آپ کو لے کھا رہا ہے کہ منیے کہ نہ منیے. مننا پیسی بشرطے کے اندر اگر ایمان شریف موجود ہوا نا پھر حسین کی شان شریف بندے سے چھپتی نہیں ہے. پھر وہ شان شریف بندہ آرام سے حسین پاک کی سمجھ سکتا ہے. تو جب یہ مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا حسین مجھ سے میں حسین سے تو کیا مطلب ہوا؟ میں حسین ہوں، حسین میں ہوں. یہاں پر فوراً فتویٰ لگ گیا توبہ 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 توبہ. حسین نبی ہو گیا اور نبی حسین ختم نبوت کدھر گئی فلانی. یہ وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں جو بیچارے مدرسے میں نہیں گئے، جنہیں دو چار قادری صاحب کی تقریریں سن لی، عبد المجید ندیم کی تقریریں سن لی، کسی اور کی تقریریں سن کے کیسٹیں یاد کر کے طرزیں شرزیں لگ گئیں، خطیب بن گئے. اب وہ اسی رولے میں پڑھتے ہیں کیا حسین نبی ہو گیا اور نبی حسین ہو گیا. اور اگر انہوں نے بلاغت پڑھی ہوتی ہے تو وہ فوراً مسئلہ سمجھ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہاں تشبیہ اور تشبیہ من کل الوجوہ مماثلت نہیں رکھتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حسین پاک حضور ہیں اور حضور حسین ہیں. یہ کسی خاص جیسے کہا جاتا ہے یار ہے الطاف سے شعر ہے. اب جب میں نے شعر کہہ دیا تو کیا اس کے لیے میں نے دانت لمبے لمبے ثابت کیے، اس کے لیے پنجے ثابت کیے، اس کے لیے میں نے کھال کے اوپر بال ثابت کیے، اس کے لیے میں نے 4 پاؤں پہ چلنا ثابت کیا؟ نہیں، بلکہ شعر کی جو وصف ہے دلیری وہ اس کے اندر میں نے ثابت کی ہے. لہذا جب کہہ دیا جائے یہ شعر ہے تو اب اس کا مطلب نہیں وہ گوشت کچا کھاتا ہے یا وہ جا کر جو شعر کدھر کدھر جو مرضی آئے اس کو پکڑ کے کھا جاتا ہے. یہ نہیں ہے، بلکہ شعر کی وصف مشہورہ کیا مراد ہوتی ہے. اب ذرا سنو، جب تشبیہ دی جاتی ہے فلانا تے میرا چند ہے، اب اس کا یہ مطلب بندہ لے لے اچھا جی وہ چند ہے، چند تے کتنی ہوں گے یہ تے بارے بیچے اسے کہا جائے
जो नबी के कदम शरीफ की बेअदबी करे कौन है? बोलो जरा बोलो, जो कदम शरीफ की बेअदबी करे वो कौन है? फिर सुनो, नबी को छोड़ो, जो नबी के जर्रे बाल को बेअदबी करे वो कौन है? जो नबी के नाखून की बेअदबी करे वो कौन है? जो नबी के कपड़ों की बेअदबी करे वो कौन है? जो नबी के नादैन की बेअदबी करे वो कौन है? हज़रात, हमारे फुक़हा ने बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा है, जो शख्स नबी के लिबास की तौहीन करे वो भी दायरे इस्लाम से खारिज, जो नबी के बाल की तौहीन करे वो भी दायरे इस्लाम से खारिज, जो नबी के नाखून की बेअदबी करे वो भी दायरे इस्लाम से खारिज, जो रसूल अकरम के ज़ात के किसी ज़र्रे की तौहीन करे वो भी दायरे इस्लाम से खारिज है। तो अब जरा बताइए, ताज़ीम में जो हुक्म नबी का वो हुसैन का, तो जरा ज़हन को हाथ रख के जवाब दो। और जो नबी के लिबास की तौहीन करे वो तो काफिर है। जो मोहम्मद के जिगर के टुकड़े और जिनका ताज़ीम में वही हुक्म है जो नबी का है, जो उनको घोड़ों के नीचे पामाल करे वो मुसलमान कैसे हो सकता है? सुनो, एक मेरा जुमला सुनो। बड़ा आसान सा तरीका है, जब ये नारे इतनी जोर से लगाते हैं ना संगीत, तो असर जाहिर करने के लिए कह दिया जाता है शिया का तरीका, नारा तकबीर, वाहियां का तरीका नहीं, समझ आए? नहीं, तुम अगर या तो अली सिर्फ शियों का होता और हम उस पर यूं करते रिस्पॉन्स, फिर तो एतराज बनता था। लेकिन जब वापी जोर से अल्लाह अकबर कहते हैं और हम भी कहते हैं, तो फिर ये हम वापी क्यों नहीं हुए इस नारे से? क्योंकि अल्लाह सबका है। इसी तरह हज़रत साहब, अली के जोर से नारे लगाने से कोई शिया नहीं होता, क्योंकि कोई शियों की ठेकेदारी नहीं है अली पर, अली हम सबका है। इसलिए हमारे बुजुर्ग खास तौर पर आला मक्का और कमरैन के अंदर लिखते हैं, फरमाते हैं अल्लाह के नबी के बाकी यार भी बड़े प्यारे